اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب الاستئذان والآداب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور باب ما جاء کیف یکتب الی اہل الشرک کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی. عزیز طلباء کرام، آج ہمارا سبق نمبر 277 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. باب کیف یکتب الی اہل الشرک. یہ باب اس بیان میں ہے کہ مشرکین کو کس طرح خط لکھا جائے. وبه قال حدثنا سوید بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارک قال حدثنا يونس عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أنه أخبره. ہمیں روایت کی سوید بن نصر نے، انہوں نے عبداللہ ابن مبارک سے، انہوں نے روایت کی یونس سے، انہوں نے زہری سے، زہری نے کہا ہمیں خبر دی عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عتبہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے، انہو اخبرہ کہ انہوں نے خبر دی ان کو، ان ابا سفیان ابن حرب اخبرہ کہ سفیان ابن حرب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو خبر دی، ان ہرقل ارسل الیہ فی نفر من قریش وکانوا تجارا بالشام فاتوہ فذکر الحدیث. کہ ہرقل نے ان کی طرف قریش کے قافلے کے ساتھ حاضر ہونے کا پیغام بھیجا، جبکہ وہ تجارت کے لیے، کاروبار کے لیے شام گئے ہوئے تھے. چنانچہ یہ تمام قریشی اس کے پاس حاضر ہوئے. پھر ابو سفیان نے وہ حدیث ذکر کی. پھر آگے فرمایا ثم دعا بکتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقرئا فاذا فیہ. پھر ہرقل نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط منگوایا اور وہ پڑھا گیا. اس میں لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد عبد اللہ ورسولہ الی ہرقل عظیم الروم السلام علی من اتبع الہدی اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہرقل کی طرف بھیجی گئی ہے، جو کہ روم کا بڑا حاکم ہے. سلامتی ہو اس پر کہ جو ہدایت کی راستے کی اتباع کرے. اما بعد، ھذا حدیث حسن صحیح. یہ حدیث حسن صحیح ہے. وابو سفیان اسمہ صخر بن حرب. ابو سفیان کا نام صخر ابن حرب تھا. جی عزیز طلباء کرام، ما قبل میں ہم نے باب پڑھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسریٰ، قیصر، نجاشی اور اسی طرح دوسرے چند بادشاہوں کی طرف خطوط بھیجے تھے اسلام کی دعوت کے سلسلے میں. تو یہاں پر اسی ایک خط کا تذکرہ ہے جو انہوں نے ہرقل کی طرف بھیجا تھا. اب اہل شرک غیر مسلموں کو خط لکھنے کے آداب بھی گویا کہ یہاں پر ذکر ہو رہے ہیں. یہ اس وقت کی بات ہے عزیز طلباء کرام جب مسلمانوں اور کافروں کے درمیان جنگ بندی کا معاہدہ ایک مدت کے لیے کیا گیا صلح حدیبیہ کے بعد. تو سن 6 ہجری کا زمانہ تھا. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے دعوت اور پیغام کو وسعت دینے کے لیے مختلف بادشاہوں کو خطوط لکھ کے، اور خاص کر اس وقت کے 2 بڑے جو طاقتیں تھیں، ایک روم جن کا بادشاہ قیصر کہلاتا تھا، قیصر اس کا جو اصل نام تھا ہرقل، اور دوسری طاقت جو اس وقت بزعم خویش، اس وقت لوگ اسے بڑا سمجھتے تھے، تو وہ کسریٰ تھی.
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کی طرف اسلام کی دعوت دینے کے لیے خطوط ارسال فرمائے۔ اب یہاں پر جو ہرقل کی طرف آپ علیہ السلام نے خط بھیجا تو چند آداب اس خط سے ہمیں ثابت ہو رہے ہیں۔ پہلا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ خط کی شروع۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتدائی خط میں مکتوب میں لکھنا یہ سنت ہے، پھر چاہے وہ خط مسلمان کی طرف بھیجا جا رہا ہو یا غیر مسلم کی طرف، کیونکہ ہرقل کی طرف یہ خط گیا ہے اور اس میں مکتوب بالکل ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم تھا۔ دوسرا جو ادب اس سے معلوم ہو رہا ہے، خط لکھنے والے کو سب سے پہلے اپنا تعارف کروانا چاہیے، اپنا نام پہلے لکھنا چاہیے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا، من محمد عبد اللہ ورسولہ، اور پھر جس کے نام یہ خط بھیجا جا رہا ہے اس کا نام لکھنا چاہیے۔ تو آپ علیہ السلام نے وہی لکھا، الہ ہرقل عظیم الروم، جو کہ روم کا بڑا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ خط کے ابتدا میں نام لکھنا چاہیے، نہ کہ جو آج کل کے حساب سے یا کچھ عرصہ پہلے، اب تو خط لکھنا بھی ناپید ہو گئے ہیں، لکھتے ہیں کچھ ادبی لوگ، ذوق والے لوگ، لیکن اب وہ بھی دن بدن ناپید ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اکثر جو لوگ ہوتے تھے وہ خط کے آخر میں اپنا نام لکھتے تھے، تو یہ خلاف ادب ہے، خلاف سنت بھی ہے۔ اس لیے اپنا نام ہمیشہ ابتدا میں لگانا چاہیے تاکہ خط کھولتے ہی اس کو پتہ چلے کہ کس کی جانب سے یہ خط مجھے موصول ہوا ہے۔ اور اسی طرح جس کی جانب جو شخص خود کسی اور کو خط لکھ رہا ہے اور یہ بندہ خود کسی منصب پر ہے تو اپنا عہدہ اگر لکھ لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا منصب رسالت بیان کر دیا۔ اور اسی طرح الہ ہرقل عظیم الروم جو لکھا، تو یہاں پر اس کے لیے بادشاہ کا لفظ استعمال نہیں فرمایا، کیونکہ اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے بادشاہ کا لفظ لکھتے تھے تو اس کی بادشاہر پر مہر لگ جاتی، اس کی تصدیق ہو جاتی، یا بھی پھر لوگ کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بادشاہ تسلیم کر لیا، حالانکہ حقیقی بادشاہی صرف ایک اللہ جل جلالہ کی ہے، اور یا اس کی ہوگی جسے اللہ اور اس کا رسول نامزد کرے۔ کافر کبھی بھی اللہ کا نائب نہیں ہو سکتا۔ تو اسی وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیم الروم لکھا کہ روم کا بڑا، چونکہ وہ اپنے ملک کا سربراہ تھا تو کسی نہ کسی درجے میں آپ علیہ السلام نے اس کا منصب بھی ذکر کر دیا اور اس کا بھی کچھ نہ کچھ لحاظ رکھا۔ تو اسی طرح خط بیچتے ہوئے دوسرا بھی اگر کسی منصب پر ہو تو اس کا منصب بھی ذکر کرنا یہ بھی مناسب ہے۔ پھر اس کے بعد السلام علی من اتبع الہدی، اب سلام کرنا چاہیے، تو چونکہ غیر مسلم ہے اور غیر مسلم پر ہم نے ماقبل میں پڑھا تھا ابتداءً سلام نہیں کرنا ہے، تو آپ علیہ السلام نے کہا سلام علی من اتبع الہدی، سلام ہو اس پر جس نے ہدایت اور صراط مستقیم کی پیروی کی۔ تو آپ علیہ السلام نے یہ تحریر فرمایا اور السلام علیکم نہیں، اور ساتھ ہی اسے اسلام قبول کرنے کی اور اس کی پیروی کی دعوت بھی دے دی۔ تو ایک ہی تیر سے گویا کہ دونوں شکار ہو گئے۔ اما بعد پھر جو ذکر کیا تو یہ اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ اصل مقصود کو ذکر کرنے سے پہلے اما بعد کا لکھنا بہتر ہے، تاکہ ما قبل تحریر اور ما بعد کے تحریر میں امتیاز آ جائے اور آسانی کے ساتھ وہ لوگوں کے سامنے آ جائے۔ اب عزیز طلباء کرام، ہم دیکھتے ہیں کہ بعض جگہوں پر لوگ خط میں بسم اللہ کے بجائے کاپیوں میں بسم اللہ کے بجائے پورا بسم اللہ نہیں لکھتے، تسمیہ نہیں لکھتے، اس کی جگہ 786 لکھ دیتے ہیں۔ تو کیا یہ بھی بسم اللہ کا قائم مقام ہے، یا بسمہ سبحانہ و تعالی لکھ لیتے ہیں؟ تو یاد رکھیے گا بسمہ سبحانہ و تعالی یا 786 لکھنے سے سنت ادا نہیں ہوتی۔ ہاں یہ ہے البتہ اگر کوئی شخص خط لکھ رہا ہے تو خط لکھتے وقت وہ زبانی بسم اللہ پڑھے، پھر خط لکھ کے بے شک خط میں کچھ بھی نہ لکھے، یا اگر 786 بھی لکھ کے بسمہ سبحانہ و تعالی بھی لکھ کے
یا نہ بھی لکھے تب بھی اس کی سنت ادا ہو جائے گی، کیونکہ اکثر اوقات وہ خط کو پھینک دیتے ہیں، پھاڑ دیتے ہیں، تو اگر اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوگا تو اس کی بھی توقیری لازم آئے گی، جو کہ سخت گناہ ہے۔ اس وجہ سے اس سے بھی بچنا چاہیے۔ بڑھتے ہیں اگلے سلائیڈ کی طرف جی۔ باب ما جاء فی ختم الکتاب، یہ باب خط پر مہر لگانے کے بیان میں ہے۔ وبہ قال حدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا معاذ بن ہشام قال حدثني ابي عن قتادة عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال، ہمیں روایت کی اسحاق بن منصور نے، انہوں نے روایت کی معاذ بن ہشام سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے قتادہ سے، انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے فرمایا لما اراد نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یکتب الى العجم قیل له ان العجم لا يقبلون الا کتابا علیہ خاتم فاصطنع خاتما قال فکأنی انظر الى بیاضه فی کفه۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل عجم کی طرف خط لکھنے کا ارادہ فرمایا تو آپ علیہ السلام کو بتایا گیا کہ اہل عجم بغیر مہر کے کوئی تحریر قبول نہیں کرتے، لہٰذا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انگوٹھی بنوائی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ گویا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی میں اس کی سفیدی کو دیکھ رہا ہوں جس میں آپ علیہ السلام کی مہر تھی۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، یہ روایت اس کے اوپر بھی دال ہے کہ ذمہ دار شخص کو اپنا مہر بنوانا چاہیے، تاکہ اگر کسی کی طرف کوئی پیغام بھیجے تو آخر میں اس کا مہر ہو تو وہ وعد مستند اور یقینی ہو اور اس پر عمل کرنا آسان ہو۔ اگلے باب کی طرف بڑھتے ہیں جی۔ باب کیف السلام، یہ باب سلام کی کیفیت کے بیان میں ہے۔ وبه قال حدثنا سويد قال اخبرنا عبد الله بن المبارك قال اخبرنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا ثابت البناني قال حدثنا ابن ابي ليلى عن المقداد بن الاسود قال، ہمیں روایت کی سوید نے، انہوں نے روایت کی عبداللہ ابن المبارک سے، انہوں نے روایت کی سلیمان ابن المغیرہ سے، انہوں نے روایت کی ثابت البنانی سے، انہوں نے ابن ابی لیلہ سے، انہوں نے مقداد بن الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، قال مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اقبلت انا وصاحبان لی قد ذهبت اسماعنا وابصارنا من الجهد فجعلنا نعرض انفسنا على اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم فليس احد يقبلنا۔ میں اور میرے دو ساتھی مدینہ منورہ میں آئے، ہمارے کان اور آنکھیں فقر و فاقہ کی وجہ سے کمزور ہو گئی تھی، ہم نے اپنے آپ کو صحابہ کے سامنے پیش کیا تاکہ کوئی ہمیں قبول کرے، ہمیں مہمان بنا کر ہمیں کھانا کھلائے۔ فلیس احد یقبلنا، تو کوئی ہمیں قبول ہی نہیں کرتا۔ پھر ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، فأتی بنا اہلہ فاذا ثلاثة اعنز، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے گھر لے آئے، وہاں 3 بکریاں تھیں، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا احتلبوا هذا اللبن وكنا نحتلبه فيشرب كل انسان نصيبه ونرفع لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیبه۔ آپ علیہ السلام نے ہمیں ارشاد فرمایا کہ بکریوں کا دودھ نکالو۔ ہم دودھ نکالتے تھے تو ہر شخص دودھ دوہنے کے بعد اپنا حصہ پی لیتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ہم رکھ دیتے۔ فیجیء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اللیل فیسلم تسلیما لا یوقظ النائم ویسمع الیقظان ثم یأتی المسجد فیصلی ثم یأتی شرابہ فیشربہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تشریف لاتے اور آپ اس انداز سے سلام کرتے کہ سونے والے کو نہ جگاتے اور بیدار شخص کو سنا دیتے، یعنی سلام کی آواز اتنی مقدار ہوتی کہ جاگنے والا سن لیتا۔ پھر آپ علیہ السلام مسجد تشریف لے جاتے اور نماز پڑھتے، اور پھر وہ واپس اپنے حصے کی طرف آتے اور اپنے حصے کا دودھ
پی لیتے. ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے. جی عزیز طلباء کرام، ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ ایسی جگہ پر سلام نہیں کرنا چاہیے جس سے کسی اور کو تکلیف پہنچے یا اس کے مشاغل میں خلل واقع ہو. حدیث سے چند امور ثابت ہوتے ہیں. پہلا یہ کہ اگر انسان ایسے لوگوں کو سلام کرے کہ جہاں کوئی سو رہا ہو تو پھر وہ سلام اس انداز میں ہونا چاہیے کہ جو جاگ رہے ہوں صرف وہ سنیں اور سویا ہوا آدمی اس سے بیدار نہ ہونے پائے، کیونکہ سوئے ہوئے شخص کو نیند سے جگانا یہ گویا کہ اسے ایذا پہنچانا ہے، تکلیف پہنچانا ہے، اور اسلام نے اس سے سخت منع فرمایا ہے. دوسری جو بات ثابت ہوتی ہے وہ یہ کہ فقر و فاقہ کے مارے ہوئے لوگ اگر کسی سے سہارا طلب کریں تو استطاعت اگر ہو تو ضرور ان کی غمخواری کی جائے. اب جو یہاں پر یہ حضرات اپنے آپ کو صحابہ کرام پر پیش کر رہے تھے اور کوئی انہیں قبول کرنے کو تیار نہیں تھا، تو وجہ یہی تھی کہ اس وقت اکثریت وہ غربا کی تھی. خود صحابہ کرام دوسرے کے پاس وہ مہمان ہوا کرتے تھے تو ان کے پاس اپنے گھر میں کچھ نہیں تھا تو وہ ان کو کہاں سے کھلاتے تھے. تو جن کی حالت کچھ قدرے بہتر ہو تو ان کو چاہیے کہ ضرور کسی ضرورت مند کی وہ مدد فرمائیں. اور تیسری بات جو اس روایت سے ثابت ہوتی ہے کہ جس قدر انسان کو اللہ نے وسعت طاقت دی ہو تو ضعیف لوگوں کی ہر لحاظ سے خدمت کرنے کا اہتمام کرے. یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آخری باب کی طرف بڑھتے ہیں. جی باب ما جاء فی کراہیت التسلیم علی من یبول. یہ باب اس بیان میں ہے کہ اس شخص کو سلام کرنا مکروہ ہے جو پیشاب کر رہا ہو. وبه قال حدثنا بندار ونصر بن علی قال حدثنا ابو احمد الزبیری عن سفیان عن الضحاک بن عثمان عن نافع عن ابن عمر. ہمیں روایت کی بندار نے اور نصر بن علی نے، یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں ہمیں روایت کی ابو احمد الزبیری نے، انہوں نے سفیان سے، انہوں نے ضحاک ابن عثمان سے، انہوں نے نافع سے، انہوں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے ان رجلا سلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو یبول فلم يرد علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم السلام. ایک شخص نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا جبکہ آپ علیہ السلام بول فرما رہے تھے تو آپ علیہ السلام نے اسے سلام کا جواب نہیں دیا. وبه قال حدثنا محمد بن یحییٰ النیسابوری قال حدثنا محمد بن یوسف عن سفیان عن الضحاک بن عثمان بهذا الاسناد نحوه. میں روایت کی محمد بن یحییٰ النیسابوری نے، انہوں نے محمد بن یوسف سے، انہوں نے سفیان سے، انہوں نے ضحاک بن عثمان سے اسی سند کے ساتھ اسی طرح روایت کی ہے. وفی الباب عن علقمة بن الفغواء وجابر والبراء ومہاجر ابن قنفذ. اس باب میں علقمہ ابن الفغواء، جابر، براء اور مہاجر ابن قنفذ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے روایات مروی ہے. ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے. جی عزیز طلباء کرام، ہم نے پہلے ہی پڑھا تھا کہ چند مواضع ایسے ہیں کہ جن میں سلام کرنا ممنوع ہے، اس میں سلام نہیں کرنا چاہیے. اس میں ایک یہ بھی تھا جو اس روایت میں ذکر ہوا کہ جب کوئی انسان قضائے حاجت بول وغیرہ کے لیے بیٹھا ہوا ہو پیشاب کے لیے تو ایسے میں اس کو سلام نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ وقت اور یہ جگہ سلام کرنے کی نہیں ہوتی. جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا. انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.